السلام علیکم لال جیکٹ والے، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مصعب ہے، اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں میں. وہ آپ کا پڑوسی ہے نا؟ وہ بھی اسلام آباد سے تھا. ہاں جی وہ بھی پہلے جو کال کیا تھا وہ صوفی، وہ بھی تو اسلام آباد کا ہے نا؟ ہاں جی. اس کو جانتے ہو؟ اچھا پتہ نہیں، میں ان سے کبھی نہیں، میں ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے. کیسی طبیعت سے ہے، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. اچھا اللہ یاری صاحب، میرا جو ہے نا ایک بیسک جو ہے، میں نے جب شیعہ مذہب کا جو ہے مطالعہ کیا تو ایک جو ہے بیسک سے جو آپ سے پہلے بھی کئی بار سوال ہوا ہوگا، میرا بھی یہی سوال ہے. میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز بھی سنی اسی کے متعلق، تو اسی کے متعلق میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ شیعہ مذہب میں جب آپ کے متعلق خلیفہ دوم نے جا کے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، دروازہ ان پہ گرایا، تو تب حضرت علی نے ان کو ڈیفینڈ کیوں نہ کیا؟ کب میں نے کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کیا؟ ہاں جی میں نے کب کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا بھائی؟ اچھا آپ کا کیا جو ہے وہ ہے دلیل کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا؟ دیکھیں بھائی صاحب، ہاں ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے جو حملہ کیا ہے تو غلط کیا نا؟ ہاں جی نہیں، جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، لیکن اگر کسی نے وہاں پہ وہ موجود تھا اور اس نے بچایا نہیں ہے، اس نے 2 گنا غلط کیا. نہیں، اس بات کو مانتے ہیں؟ اچھا میں مان رہا ہوں کہ جس نے حملہ کیا ہے اس نے غلط کیا، میں مان رہا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا اور جو اہل بیت علیہ السلام پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کرے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ رب العالمین. اچھا ابھی سن لو، اب جواب آتا ہے، جواب آ رہا ہے. اچھا میری بات مجھے مکمل کرنے دیں، میری بات مکمل کرنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مان رہا ہوں کہ اگر کسی نے حملہ کیا ہے تو غلط کیا، ٹھیک ہے؟ صحیح. آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوئی موجود تھا جو بچا سکتا تھا، اس نے نہیں بچایا، اس نے غلط کیا. جس نے بھی نصرت نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کی، وہ کافر ہے. نہ صرف وہ اس نے غلط کیا بلکہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع نہیں کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے اور ایک نہایتی بہتان ہے ہم شیعوں پر. مشہور قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تلوار اٹھانے سے روکا تھا، اس لیے انہوں نے دفاع نہیں کیا. سن لو، کیا نہیں روکا تھا؟ سن لو. اچھا انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر عمر کو قتل کرنے سے منع کیا تھا. اوکے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے کتاب سلیم. ملاحظہ فرمائیے، کتاب سلیم جلد نمبر 2 چاپ قوم مقدسہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ سب کتاب سلیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ وہ حدیث ہے کہ ودعا عمر بالنار، عمر نے آگ بلایا، فاضرمها بالباب ثم دفعه. عمر نے آگ لے کے آیا، اس نے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے کو دھکا دیا. استقبلته فاطمہ علیہ السلام وصاحت، فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کے سامنے تھی، دروازے کے سامنے آ گئی تھی اور انہوں نے چیخا ہے، یا ابتا یا رسول اللہ، اے میرے والد، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرفع عمر السیف وهو في غمد فوجع به جنبها. اس عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے اس سے بی بی سلام اللہ کو مارا ہے، ان کے پہلو کو، اور ان کو درد ہوا ہے. اچھا تو فصرخت یا ابتا، تو انہوں نے بلند کی آواز یا میرے اپنے والد کو بلایا. پھر عمر نے مزید وہاں پہ بدتمیزی کی. اچھا بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا یا رسول اللہ لبئس ما خلفک ابو بکر و عمر، تیرے بعد ابو بکر عمر نے بری طرح ہمارے ساتھ بہت دشمنی کیا. بی بی نے کہا فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیب عمر، تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اچل پڑے، انہوں نے ابو بکر کے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا. ثم نطرہ فصرعہ، وہ اٹھا کے اس کو دے مارا زمین پر، ٹھیک ہے نا؟ فوجع انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا عمر کے. وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصاه به. امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو قتل کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حکم کیا ہے کہ یہاں پر ہے، بھلے خود فرماتے ہیں فقال والذی کرم محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ یا ابن الصحاق، اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی ہے اس بدکارہ عورت کے لڑکے، لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ
पहले मुझसे वो ये वादा ना लिया हुआ होता और अल्लाह ताला की जानिब से मुझ पे हुक्म ना होता कि मैं तुझे कत्ल ना करूं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा न लिया होता लालिम था अन्नका ला तदखुलु बैती, तो तू समझ, तुझे पता होता कि तू कभी मेरे घर में दाखिल ना होता। तो उमर को भी पता था ना इस बात का कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको हुक्म दिया है कि तुम इनके खिलाफ जंग ना करो, तो इसलिए वो दिलेरी थे, वो आग लेके आए, वो अंदर दाखिल हुए। सुन लो, खत्म नहीं हुआ। ठीक है जी जी। फअरसल उमर यस्तगीस, फिर उमर जो है वहां से अमीर मोमिनीन अलैहि सलाम उसको छोड़ दिया, तो वो उठ के वहां से चीखें मारने लगा, पुकार बचाओ। फ़अक़बल अन्नास हत्ता दखलू, फिर उसके मजीद साथी आ गए, 10 भी, वो तो हजारों का फौज लेके आए थे ना वहां पे, तो बहुत सारे उसके साथी आ गए, कितने ज्यादा। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम को पकड़ा। तो ये कहना भाई, किशिया कहता है अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने मदद नहीं की है, बचाया नहीं है, ये एक झूठ है, तोहमत है। अभी हम आप पे तोहमत लगा देना, कोई बड़ा सा तोहमत, आप क्यों अकीदा रखते हैं कि अल्लाह चार है, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों दुनिया में 4 अल्लाह हैं, आप क्या कहोगे? सीधी सी बात है, मैं अकीदा नहीं रखता। हाँ, यही कहेंगे अकीदा। तो आप भी हमसे सवाल करते हैं ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने क्यों नहीं दिफा किया, तो हम यही कहते हैं कि ये झूठ है, ये तोहमत है। अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने दिफा किया है अपने ज़ौजा का जहां तक उनके लिए हलाल था, उससे ज्यादा कि वो उमर को कत्ल करें, उससे ज्यादा उनको इजाजत नहीं थी इस बात का। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था इस बात से, ठीक है ना? आपका कॉल ये है कि उन्होंने दिफा किया, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना बेसिक सी बात है, आप जो है आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी कुछ। अच्छा, मैं आपको एक किताब दिखाऊं, एक मिनट आपको एक किताब दिखाऊं। एक मिनट मुझे बात करने दें, थोड़ी सी मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप भी पढ़े लिखे हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ जो है मैंने पढ़ा है, तो अच्छा एक ना कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कि अगर जो है मैं अभी जो है आपके जो है कहीं आके आपके किसी टेबल को आग लगा दूं या आपके दरवाजे को आग लगा दूं, तो आप उस आग से दूर हटेंगे या उस दरवाजे के पीछे जाके खड़े हो जाएंगे कि आग लग रही? पहली बात तो ये। वो अगर लोग हमला कर रहे हैं, अगर हमला करने के लिए दाखिल हो रहे हैं ना, तो आप दरवाजे के पीछे जाएंगे ना, या इधर ना आ जाओ वो देखने के लिए? वो टाइम वो डिपेंड करता है, वो सब हर जगह एक तरह नहीं होता। मैं नहीं बोला हर जगह एक तरह नहीं होता भाई, किस तरह नहीं होता? देखें वो इंसान का मुख्तलिफ है ना। मसलन कुछ चोर आ गए, मसलन चोर आ गए आपके दरवाजे पे हमला करना, तोड़ के आग लगा के वो अंदर दाखिल होना चाहते हैं ना, हो सकता है एक दफा इजाजत है, एक दफा शायद आपके लिए मुनासिब यही है कि आप जान बचा के वहां से निकल जाएं, क्योंकि चोर इतने ज्यादा हैं वो आपको कत्ल करेंगे, वहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। ये मुख्तलिफ होता है हर इंसान का सिचुएशन। एक दफा शायद ये है कि आप दरवाजे की तरफ जाएं, भाई चोर को कहते हैं कि मैं आपको जानता हूं, आप कौन है, तू तो मेरा पड़ोसी है, तो दरवाजे के पीछे जाएंगे ना, वो चोर को पता है ओ इसने मुझे पहचान लिया, वो छोड़ के निकल जाके भाग जाएगा, ठीक है ना। अभी मेरा दोस्त कल था, वो मुझे बता रहा था, कह रहा था नौजवानी में मैं पिज्जा डिलीवरी कर रहा था। पिज्जा, एक दफा पिज्जा का ऑर्डर आया ना, कि मैं पिज्जा लेके गया, 20-30 साल पहले का वाक़ा सुना रहा था अमेरिका में। पिज्जा लेके गया मैं किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में, तो मैं दरवाजा को खटखटा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा। अभी मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है, मैं फिर गया, वो मुझे चोरी करने के लिए आया था। मैं फिर गया, मैंने देखा, मैं उसको पहचान गया, वो मेरे हाई स्कूल का लड़का है। मैंने कहा फलानी तू कहाँ है यहाँ पे? हालांकि उसके साथ 4-5 उसके लड़के भी साथ थे। वो इसलिए आए थे, उन्होंने पिज्जे का ऑर्डर दिया कि मैं पिज्जा लेके आऊं, और जब मैं पिज्जा लेके आऊंगा तो मुझे वो पैसा मुझसे ले लेंगे ना, पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर के पास पैसे होते हैं। हाँ, तो लेकिन जब मैं फिर गया हूं तो मैंने उसको पहचान गया, उसको पता नहीं था कि ड्राइवर मैं हूँ, पिज्जा डिलीवरी के लिए मैं आता हूँ। जब मैं वो टर्न किया, मैंने देखा फलानी जॉर्ज जो भी नाम था उसका, मैंने कहा आप कैसे हैं भाई, इधर क्या कर रहे हो? एक दफा वो चौंक गया, मैंने उसके चेहरे के तासुर से मुझे पता चल गया कि ये शख्स जो है मुझे लूटने के लिए आया था, और यहाँ पे ऑर्डर इन्होंने गलत दिया, मुझे चोरी, लेकिन वो चोरी नहीं कर सका, मुझसे पैसे नहीं उठा, क्योंकि मैं उसको पहचान गया था। तो उसने वो बहाना करके वहां से निकल गया, चला गया, वो उसके दोस्त भी सब चले गए। तो एक दफा होता है ना, इंसान दरवाजे के पीछे जाता है, तो सामने वाले शायद शर्म करें भाई, क्या भाई मैं आपको जानता हूं, अगर आप इधर चोरी के लिए आए, मेरे दरवाजे को जलाएंगे, तो वो भाग जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ होता है, हर जगह एक तरह नहीं होता, सिचुएशन मुख्तलिफ होता है। अच्छा, फिर आप मुझे ये बता दें कि अभी मैं आप जो है या आपके बाहर का दरवाजा है, तो मैं आगे उसको आग लगा देता हूँ, आप मुझे आगे कहना चाहते हैं कि यार भाई अभी तुम्हारी मेरी बात हो रही थी, अब तुम आग लगाने चल आ गए हो, शर्म कराने के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो वो आप खुद आके बात करेंगे, अपने घर की किसी औरत को भेज देंगे कि जाओ बात करो? देखें, अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं दरवाजे पर, तो वहां पे लड़ाई का ज्यादा एहतराम है, ज्यादा एहतमाल है, क्योंकि अच्छा, अब सुन ले बात सुनो, हाँ जी, बेईमानी नहीं कर रहा भाई, सवाल देखे, अमीरुल मोमिनीन ऐसा मर्द है, ठीक है ना, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को लड़ने की इजाजत नहीं है, लड़ने की इजाजत नहीं, पैगंबर ने मना किया,
بی بی سلام اللہ اچھا یہ علیہا. نا ایک بات پہ او بھائی سن لو نا پلیز, مجھے بات کرنے دو. سوال آپ نے کیا, اب جواب سن لو. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین, وہ آئے تطہیر ان پہ نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ چومتے تھے, عزت کرتے تھے, واحد بیٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ دروازے پہ آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ دروازے امیر المومنین علیہ السلام دروازے پہ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے اعلان جنگ ہو, ٹھیک ہے نا. تو بی بی سلام اللہ علیہا آنے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ جو لوگ دروازے پہ آئے ہیں وہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 23 سال سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات کرتے تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ان سب کو پتہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین شخص ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنگجو ہیں, وہ قتال کرتے ہیں, لیکن بی بی سلام اللہ علیہا نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھایا, کبھی کسی سے جنگ نہیں کی. اگر وہ آتی ہیں دروازے پر, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق ہے. مناسب کیا ہے یہاں پہ کون دروازے پہ آئے؟ مناسب یہ کہ بی بی سلام اللہ علیہا جائے اتمام حجت کے لیے, کیونکہ ہم اہل بیت آپ سے جنگ نہیں چاہتے, ہم یہاں پہ پرامن ہیں. یہ میرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نبی کی چہیتی بیٹی کا گھر ہے, اس کو جلانے کی کوشش نہ کرو, اس گھر میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. یہ اتمام حجت کے لیے زیادہ مناسب ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام آتے ہیں نا تو وہاں پر یہ صلح کی علامت نہیں ہے, امن کی علامت نہیں ہے, یہ جنگ کی طرف پلٹنے کا اس کا زیادہ احتمالات ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ تو کو؟ مطلب آپ کے بقول آپ کا جو ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ 2 منٹ پہلے اگر اٹھ کے آ جاتے تو وہ اعلان جنگ ہوتا, 2 منٹ بعد اٹھ کے چلے گئے اور جا کے لڑ بھی لیا. اچھا پہلے ایک بات پہ جب وہ داخل ہو گئے بھائی زبردستی, دیکھیں جب ابھی تک دشمن گھر میں داخل نہیں ہوئے, جب ابھی تک ایک منٹ نہیں فراڈ نہ کرو, فراڈ نہ کرو, فراڈ نہ کرو. آپ فراڈ کر رہے ہیں نا, میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا, آپ فراڈ کر رہے ہیں نا, مجھے غلط دے رہے ہیں. میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا. اور بھائی 2 منٹ پہلے انہوں نے وہ زبردستی داخل نہیں ہوئے تھے, گھر کو آگ نہیں جلایا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے. جب وہ زبردستی داخل ہو گئے ہیں گھر میں, آگ لگا کے داخل ہو, تو اس وقت امیر المومنین ایسا اٹھ جاتے ہیں, پھر ان کے بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اوکے, جب ابھی تک وہ ابھی گلی میں ہیں, وہ لوگ وہ کہتے ہیں ادھر سے نکل آ جاؤ, ہمارے ساتھ بیعت کرو, ہم گھر کو اس گھر میں داخل ہوں گے, جلا دیں گے, ٹھیک ہے نا, گھر میں جلا دیں گے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں گھر پہ کہ جاؤ آپ لوگ چلے جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ, یہاں یہ ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر کو کیسے تم جلاؤ گے؟ یہ ایک نہایت ہی منطقی ریشنل, یہاں پہ صلح کرانے کا, یہاں پہ ان کے شر کو دور کرنے کا, کہ یہاں پہ کوئی زبردستی گھر میں بھی داخل نہ ہو, امیر المومنین علیہ السلام کی بے حرمتی بھی نہ ہو. یہ بہترین طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان لوگوں نے اس کی بھی عزت نہیں رکھی, اس کی بھی عزت نہیں کی. جی آپ نے بات کر لی ہے, اب میں بول رہا ہوں تو درمیان میں کائنڈلی نہ بولیے گا. تو پہلے تو ایک بات پہ قائم ہو جائیں. پہلے آپ نے کہا کہ جو ہے حضرت علی نے اٹھ کے جو ہے ان کو گردن سے بھی پکڑا اور ان کو پھینکا بھی صحیح, اور آپ نے کہا تب کہ حضرت علی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پھر لفظ استعمال کیا, ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوگی, آپ خود بھی سن لیے گا, تو اب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. تو ان دونوں میں سے ایک پہ پہلے بات پہ قائم ہو جائیں کہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان دونوں میں سے ایک پہلے جو ہے بات پہ قائم ہو جائیں. دیکھیں ان کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں لڑے ان سے, خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی. جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑنے کی اجازت تھی, ان کو دور کرنے کے لیے, ان کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بچانا, کہ وہ کوڑے سے یا نیام سے مار رہا ہے, اس کی اجازت ہے کہ اس کو دفع کرے, لیکن اس سے زیادہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو. اچھا وہ شخص مطلب آپ کے پاس وہ شخص دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھ امیر المومنین علیہ السلام نے جو لڑا ہے, اس نے کیا کہ عمر کے گریبان سے پکڑ کر اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا, اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور وہ کس لیے کیا کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کی, اس نے نیام سے مارا ہے. سن لو بھائی, سن لو بھائی, بات کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں ساری بات اور سمجھ رہا ہوں, آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سیدھا سا صرف ایک بات کا جواب مانگ رہا ہوں کہ ان کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی یا قتل کی اجازت نہیں تھی. اس کے ایک دونوں میں سے ایک پوائنٹ کا جواب دے دیں آپ بس. اب بس سوال سن لیا نا, دوبارہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو میں جواب دے چکا ہوتا نا, پھر کہتے ہیں میرے بیچ میں بولتے ہو. آپ بڑی لمبی بات, میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں بھائی, دوبارہ 3 بار تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا ہوں. دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت کے لیے, لوگوں کو اپنے طرف بلانے کے لیے, اپنی امامت اور خلافت کو لوگوں سے بیعت لینے کے لیے, اگر ان کے پاس انصار نہیں ہے شرط کے ساتھ, لڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے کسی کو دور کرنے, اس بات کے لیے اگر لڑنا پڑے تو اس کی اجازت ہے, اور انہوں نے وہی کیا. انہوں نے خلافت کے لیے نہیں لڑا ہے, انہوں نے حکومت بنانے بیعت لینے کے لیے نہیں لڑا ہے. لیکن وہ شخص جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نیام سے یا کوڑے سے اس ضربت دے رہا تھا, تو اس کو مارا ہے, دور کیا. اس بات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. چل ٹھیک ہے. اب آپ جو اتنی بڑی اجازت کلیم کر رہے ہیں, لمبی بات, کہ ان کو یہ کہا گیا کہ خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے اور حضرت فاطمہ سے بچانے کے لیے اجازت ہے,
تو اس کا کہیں پروف بھی ہوگا آپ کے پاس؟ اتنی یہی لمبی بات proof ہے جو عمل آپ نے ہے۔ اللہ کی طرف یہ کہ انہوں نے ان کو خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے دلائل، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو دکھا دوں، اس کے روایات بہت زیادہ ہے شیعہ کتب میں۔ آنے کے لیے لڑنے کی اجازت ایک تھی۔ منٹ، بھائی بس ایک سوال کیا نا، اس کا جواب سن لو۔ آپ اگر ایک پروف مانگتے ہیں کسی چیز کا، اس کے دلائل سن لو پہلے، پھر اگلا سوال کرو۔ میں آپ کی بات مان گیا ہوں، دلیل کے بغیر ہی میں آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل نہیں، یہ دیکھو میں ویسے آپ کی بات مان گیا ہوں، آپ میرے لیے معتبر انسان ہیں، میں آپ کی بات مان گیا۔ ٹھیک ہے بھائی سن لو، آپ نے ابھی کہا پروف دکھاؤ نا، خاموش پلیز، آپ نے ابھی پروف مانگا نا، پروف مانگا، اگر میری بات مان لیا تو آپ کی بات مان گیا ہوں جناب۔ آپ نے ابھی کہا کہ دکھاؤ نا، ابھی آپ نے، پلیز چپ کرو۔ اب یہ اس نے کہا ہے کہ اگر خلافت کے لیے لڑنے کے لیے ان کے پاس اجازت نہیں تھی تو وہ ہمیں دکھا دو، تو چپ کرو، پھر سن لو۔ پھر بھائی میں نے یہ نہیں کہا، کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا ہے کہ اپنے گھر سے لڑنے کے لیے اجازت تھی یا نہیں تھی؟ بھائی چپ کرو پلیز، میں سمجھ گیا ہوں، 3-4 دفعہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ آگے ایک سوال کو دیکھو، آپ کے علماء شیعہ نوجوانوں کو اجازت دیتے ہیں سوال کرنے کی؟ نہیں دیتے نا۔ شیعہ نوجوانوں کے سامنے کوئی آتا ہے عالم دین؟ میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا بیٹا، پلیز میری بات نہ کرو۔ کوئی نہیں یہاں پر۔ اوکے بھائی صاحب، چاہتے ہو کہ میں کاٹ دوں آپ کا کال یا آپ سے گفتگو کروں؟ نہیں میں نہیں چاہتا میری اوکے، میرے گفتگو کے بیچ میں ایک لفظ بھی نہ بولو، جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں تو میرے بیچ میں نہ بولو۔ تو ابھی اس کا چارہ یہی ہے کہ میں خدا آپ کو ریموو کر دوں، جب میری بات ختم ہو تو میں آپ کو لے کے آتا ہوں۔ دیکھیں، رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کو حکومت خلافت کے لیے لڑنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی مشروط اگر ان کو انصار نہ ملے۔ کتاب سلیم ابن قیس، یہ کتاب سلیم ہے، جز نمبر 2 حدیث نمبر 1، اس میں یہ ہے بھائی، ثم اقبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علی علیہ السلام، امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، یا علی انک ستلقى بعدی من قریش شدہ، آپ میرے بعد میرے قوم قریش سے، ابو بکر بھی قریش سے، عمر بھی قریش سے، عثمان بھی قریش سے، ابو سفیان، یہ سب قریش تھے، ان سے آپ دشمنی دیکھیں گے، من تظاہرہم علیک و ظلمہم لک، یہ آپ پہ ظلم کریں گے اور آپ کے خلاف یہ لوگ دشمنی کریں گے۔ فَإِن وَجَدْتَ أَعْوَانًا عَلَيْهِمْ فَجَاهِدْهُمْ وَقَاتِلْ مَنْ خَالَفَكَ بِمَنْ وَافَقَكَ، اگر تجھے یار ملے، انصار ملے، سپاہی ملے تو ان کی مدد سے ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو قتل کرو، ان کو دفع کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَاصْبِرْ وَكُفَّ يَدَكَ وَلَا تُلْقِ بِيَدِكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر تجھے انصار نہ ملے تو ان سے جہاد نہ کرنا، ان سے قتال نہ کرنا، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو قتل نہیں کرانا۔ فَإِنَّكَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن موسیٰ، تیرے منزلت وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، اور ہارون کے بعد موسیٰ نے قتال نہیں کیا، موسیٰ کے بعد ہارون نے، جب قوم نے بچڑا عبادت کی تھی اس کے نہیں کیا۔ وَلَكَ بِهَارُونَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تو ہارون پہ اقتدا کر، إِنَّهُ قَالَ لِأَخِيهِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادَ يَقْتُلُونَنِي، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قوم نے بچڑے کی عبادت کی، میں نے اس کے خلاف جہاد نہیں کی کیونکہ یہ مجھے قتل کر لیتے، اور مجھے انہوں نے کمزور سمجھاتا، مجھے کمزور بنایا تھا انہوں نے مجھے، میں اگر ان کے مخالفت کرتا تو قتل کرتا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی خلافت کے لیے۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بچانے کے لیے اجازت، اس کی دلیل کا وہ ان کے فعل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا کہ اس نے عمر کو اٹھا کے مارا ہے، جب عمر نے بے حرمتی کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو مانتی ہے، وہ قوم جو مانتی ہے کہ انہوں نے، وہ لوگ کافر تھے جنہوں نے بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، اس کے باوجود اس کی دفاع کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے اس قوم پہ یا نہیں ہے؟ یہ شخص ابھی خود کہہ رہا ہے، یہ اس نے بار بار اعتراف کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ کافر تھے جنہوں نے بیت پہ حملہ کیا۔ آخری سوال اپنا کر لو، اب مجھے آخری زیادہ سوال، بولیں گے؟ آخری سوال۔ ابھی آخری سوال کیوں ہے جناب؟ جی سر، کیونکہ دوسرے بھی ویٹ کر رہے ہیں نا۔ آخری سوال کیوں؟ ہاں جی، آخری سوال کر لو، اگر نہیں کرنا ہے تو میں دوسرے۔ اچھا، جب بندے کے پاس جواب نہ ہو تو بندہ اسی طرح کرتا ہے، بے شک جو ہے، بے شک بے شک بے شک۔ بڑے بدتمیز آدمی، بڑے بدتمیز آدمی۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے، کہتا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ تم زیادہ خوبصورت نہیں ہو، کم تمہیں زیادہ وقت دے دیں، میں نے تجھے بہت وقت دیا ہے۔